سوالات ہیں، میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور آپ بھی یقیناً جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ہمیں ٹیکس کر سکتے ہیں. میں آپ کے میسیجز پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ لائیو ہیں اس وقت. ظاہر ہے میں سب کا نام نہیں لے سکوں گا. جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید. اور آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، فرمائش بھی کر سکتے ہیں. مجھ سے بھی نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ذیشان قادری ہیں، ان سے بھی آپ نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں. تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک رمضان شریف کی عظمت اور جو شان بیان کر رہا ہے. جیسے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے کہ آمین فرمایا، پھر صحابہ نے پوچھا، کچھ اس طرح کی حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہے جی تو وہ بالکل ہے. اس کے بارے بسم میں اللہ کچھ ہمیں. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ماہ رمضان المبارک کی فضیلت جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی، بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی ہے. جی اور یہ جو آپ جس حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے گئے. ایک قدم آپ نے رکھا، کہا آمین. دوسرا قدم رکھا، کہا آمین. تیسرا قدم رکھا، کہا آمین. اچھا، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یہ ایک عادت تھی کہ جو بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے، صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا عمل دیکھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھ کر آپ نے آمین کہا، تو آج ایسا کیوں کہا؟ ایسی کیا بات؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل آئے ہوئے ہیں. اللہ. جیسے ہی میں نے ممبر شریف پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے دعا کی کہ اے رب کریم، جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے رضامندی حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. اللہ. تو جیسے ہی جبریل نے یہ دعا کی تو میں نے اس دعا کے اوپر کہہ دیا آمین. اب آپ اندازہ لگائیں ریحان بھائی، دعا جبریل کر رہے ہیں اور سرور عالم امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کو پائے پھر خدمت نہ کریں. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد پھیلا ہوا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے، مجھے تو بلکہ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ کراچی میں اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. 5 اولڈ ہاؤس موجود ہے ذیشان بھائی. یہ وہ پاکستان، وہ کراچی جو صبح شام ماں باپ کے فضائل سنتا رہتا ہے، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، تو صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ دوسری پہ کہا، جبریل نے یہ دعا کی کہ جو کوئی ماہ رمضان پائے اور پھر اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ ہلاک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین. اب یہ ماہ رمضان ہمیں مل گیا ہے. فمن شاہدہ، جو رمضان کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مغفرت کروا لے. اس سے بہتر موقع مغفرت کے لیے نہیں آئے گا. بے شک. اور اسی طریقے سے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے ایک اور دعا مانگی، وہ ہم ایک اور وقفے کے بعد بتائیں گے. اچھا، اس وقت ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں، بالکل، تاکہ ہماری یہ آڈینس ناظرین جو ہے جڑے رہے ہمارے بالکل. تو ہم یہ جو بات کنٹینیو ہونی تھی وہ علامہ صاحب نے روک دی ہے کسی وجہ، بہت اچھی بات ہے، وہ ہم تھوڑی دیر بعد سنیں گے. میں چاہوں گا کہ آج ہم استقبال رمضان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج پہلی رات ہے رمضان کی، چاند رات ہے. صبح انشاءاللہ ہم نے سحری کرنی ہے. کئی ممالک میں تو کل روزہ ہو گیا، ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک طریقے سے وہ استقبال ہی ہے. شروع کے 2-3 دن تو استقبال ہی ہے سمجھ لیں. آج ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ چاند رات ہے، رمضان شریف کا استقبال ہے. تو میرا سوال پہلا یہ ہوگا کہ رمضان کے استقبال کا کیا مفہوم ہے؟ مطلب ہم استقبال کیوں کہتے ہیں، یا یہ ہم جو الفاظ استعمال دیکھیں بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی ان کا بھی یہ سوال ہے. بالکل اکثر اور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ سوال آج کل واٹس ایپ پہ بھی بہت چل رہا ہے. یہ استقبال کیوں مناتے ہیں اور مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا سب سے بہترین جواب تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری جمعے میں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خود ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے استقبال رمضان منایا. اچھا، ماشاءاللہ. بڑی مشہور حدیث ہے، سیاست کی ہماری مشکات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
شعبان کے آخری جمعے میں ممبر شریف پر تشریف لائے صحیح. اور آپ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس یا تمہارے اوپر ان قریب ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اب آپ غور کریں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال ماہ رمضان کیا. رہے ہیں. استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ کچھ ایسا ایک اسپیشل پیکیج اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے کہ اب ہمیں گناہوں کو روک دینا چاہیے، اب اس کی رحمت کو لوٹ لینا چاہیے. بے شک کہ وہ رحمت کرنے پر اور رحمت دینے پر اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے محبوب کی امت کی بخشش کروں. اللہ. تو اب تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس ماہ رمضان کی آج پہلی شب ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کی پہلی شب کو پا لیا کا مطلب یہ کہ عبادت میں گزارا، بے شک اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اللہ اللہ واہ. تو استقبال کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہم گزشتہ زندگی میں کرتے رہے، جھوٹ بول دیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، بشری تقاضے سے ہو جاتی ہے، لیکن اب ارادتاً ہم یہ کوشش کریں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے. یہ ہے استقبال رمضان. اچھا ایک چیز اور میں آپ کی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں. ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان کون آ رہا ہے. ایک تو مہمان کون آ رہا ہے اور بھیجنے والا کون ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ صحیح یہ دو مختلف باتیں ہیں ذیشان بھائی کہ آنے والا کون ہے اور بھیج کون رہا ہے. تو مہمان تو دیکھیں، مہمان رمضان ہے اور بھیجنے والا رب رحمان. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کا بھیجا وہ مہمان ہے، اس کی رسپیکٹ کیسی کرنی چاہیے. یعنی کوئی مہمان عام سا مہمان ہو تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے نارمل سا ہے، اس کو کہیں بھی بٹھا دیں گے، چائے پلا دیں گے اور پانی پلا دیں گے، بس ٹھیک ہے وہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے. تو یہ ایک فرق ہے کہ جتنا عظیم مہمان ہو اور بھیجنے والا جتنا عظیم ہو اس کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہیں ریحان رمضان ٹرانسمیشن میں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں بھی ایک حمد کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ناظرین فرمائشیں ماشاءاللہ اب شروع ہو چکی ہیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک